العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشکات المصابیح باب الکبائر وعلامات النفاق الفصل الاول. یہ حدیث ہم نے پہلے شروع کی تھی مشکات شریف کی. باب الکبائر کبیرہ گناہوں کا بیان اور نفاق یعنی منافقت کی علامت کا بیان. اور ہم نے حدیث شریف پچھلے ہفتہ شروع کی تھی لیکن اس میں کچھ ایسے مسائل پیش آ گئے تھے کہ سارا وقت اسی میں گزر گیا تھا، حدیث بھی مکمل نہیں ہوئی تھی. تو آج ہم پہلے اسی حدیث کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد وقت ہوا تو اگلی حدیث بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب اکبر عند اللہ. ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے؟ قالا حضور نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا، فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے، اللہ کا کوئی شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور قرآن نے بھی فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ شرک جب کرتا ہے تو شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے، اس کے ساتھ شرک کرنے والا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وہ خلقک، حالانکہ اس رب نے تجھے پیدا کیا ہے تو کیسے تو اس کے ساتھ شرک کر سکتا ہے؟ قالا تو اس شخص نے پھر پوچھا ثم اجو، یا رسول اللہ شرک کے بعد پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ قالا حضور نے فرمایا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. تو آقا نے فرمایا کہ دوسرا گناہ یہ بڑا ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، یعنی اولاد کو ناحق طریقے سے قتل کرنا. اسی پر ہم نے پورا درس پچھلے درس میں پوری تفصیل بتا دی تھی. آج ہم صرف ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں. فرمایا دوسرا گناہ ہے کہ اولاد کو قتل کرنا. قالا پھر اس نے پوچھا ثم اجو، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قالا حضور نے فرمایا کہ ان تزنی حلیلۃ جاریک، فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ بڑا گناہ ہے. دیکھو زنا کرنا تو یوں بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں پر آقا نے فرمایا کہ ان تزنی حلیلۃ جاریک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ اور سخت ترین گناہ ہے، کیونکہ پڑوسی کا ایک حق ہے. زنا کرنا تو گناہ ہی ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ پڑوسی کی حق تلفی کرنا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر کے حق لازم ہوتے ہیں اور اعتماد کرتا ہے، اس کے اعتماد کو خراب کرنا ہے. اور جو کیا کہتے ہیں کہ پڑوسی کا ایک حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے کی پڑوسی کی حفاظت کرے، اس جو ہے نا حکم کے خلاف کرنا ہے. تو پڑوسی کے ساتھ زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے. ایک تو پڑوسی کا حق مارنے کا گناہ اور دوسرا بدکاری کرنے کا گناہ. یہ بھی میرے آقا نے فرمایا. جب حضور نے یہ چیزیں فرما دی نا، دیکھیں اس میں 4 چیزیں فرمائی ہیں. ایک تو شرک فرمایا، قتل اولاد، زنا کاری، بدکاری، اور فرمایا کہ یہ 3 چیزیں بیان فرمائی. یہ کبیرہ گناہوں کی گویا کی فہرست ہے. ایک تو شرک، دوسرا قتل اولاد، ایک تو زنا. جب یہ 3 چیز میرے آقا نے فرمائی فانزل اللہ تصدیقہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. حضور نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس کی تصدیق میں، اور وہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نیک بندوں کی صفات کا بیان فرمایا، 19واں پارے میں ہے، فرمایا اور وہ لوگ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جو ہے نا ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، ولا يزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر یہ صفات ہو کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، زنا بدکاری نہیں کرتے ہیں، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی تعریف و توصیف قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے۔ اور جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا کبیرہ گناہوں کے مرتکب و سخت ترین سزا کے حقدار ہیں۔ اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور نفس کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کھانا۔ اس حدیث پاک میں 4 کبیرہ گناہوں کی نشان دی گئی ہے۔ پہلی چیز اکبر الکبائر جو شرک ہے تو سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے بعد یہاں پر فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حالانکہ ماں باپ کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا ذکر کیا قرآن کی کئی آیات میں، وہ ہے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا، سمجھ رہے نا؟ تو اب شرک کرنا گناہ ہوا، تو اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا بھی گناہ ہے، وقتل النفس، اور آقا فرماتے ہیں کہ وہی کہ ناحق کسی جان کو قتل کرنا، جو آپ نے پیچھے پڑھا، کسی جان کو بھی قتل کرنا۔ اور میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ آپ کو سنائی تھی کہ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا۔ ایک جان کو قتل کا گناہ سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے، یاد رکھنا۔ ومن احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا، اور میرا آقا فرماتے جس نے کسی ایک جان کو کسی نے زندگی بخشی، یعنی زندگی بخشنے کا سبب بنا، تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ تو ایک جان کی اتنی قدر و قیمت یاد رکھنا، تو اس لیے قتل ناحق بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح والیمین الغموس، فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی جو ہے نا کبیرہ گناہ میں سے۔ ایک آخری حدیث پاک سن لے، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم اسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، میرے آقا فرماتے 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے پرہیز کرو، بچو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاکت میں لے جا کر کے ڈال دیتے، تباہ کر دیتے ہیں، ان سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہن، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ کون سے ہیں؟ قالا، حضور نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والسحر، اور جادو کرنا۔ جادو کرنا چونکہ جادو میں کفریہ کلمات زیادہ ہوتے ہیں، اور جادو کرنے والا کفریہ کلمات کی وجہ سے بعض اوقات کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، جبکہ اس میں کفریہ کلمات ہوں۔ باقی جادو کی ایک تاثیر ہے، جادو حق ہے، قرآن عظیم میں جادو کا ذکر موجود ہے۔ البتہ یہ ہے کہ علماء نے حکم دیا جہاں پر جادو کا رواج بہت زیادہ ہو، تو اس طرح جادو سیکھنا اپنی حفاظت کے لیے کہ اس میں کلمات کفر نہ بکنا پڑے، یہ جائز ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے جادو کی کارڈ کے لیے جادو سیکھنا جبکہ اس میں کفر میں نہ پڑنا ہو، کلمات کفر نہ بکنا ہو، تو پھر جادو سیکھنے کی اجازت ہے۔ باقی عام حالتوں میں جادو سیکھنے کی، جادو کرنے کی ہرگز قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جادو کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ اور یہاں پر دیکھو شرک کے بعد میرے آقا نے جس گناہ کا ذکر فرمایا کیا کیا؟ والسحر، اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ میں، جس کو قتل کرنا حرام ہے
یہ بھی اس کو قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کا قرآن یا اللہ کی شریعت خود اجازت دے دی تھی اس کو قتل کرو، مثلاً قصاص میں کسی کو قتل کرنا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، اب قصاص یعنی بدلے کے طور پر اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ کسی نے زنا کر دیا شادی شدہ نے، اس کو رجم کر کے قتل کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے چند صورتیں ایسی ہیں جہاں پر اسلام نے اجازت دی ہے قتل کرنے کی، وہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ باقی یوں قتل کرنا اسلام کے شریعت کے حکم کے خلاف، یہ قتل ناحق کہلاتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ سود کا ایک گناہ 36 بار زنا کرنے سے بدتر ہے، بلکہ سود کا ایک درہم کھانا خانہ کعبہ کے سامنے ماں سے زنا کرنے سے بدتر ہے۔ سود کا ایک گناہ ایک درہم کھانا، یہ تو بہت بڑا گناہ، لعنت فرمائے اللہ اس کے رسول نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود لے جانے والے پر، سود کے تعلق سے کسی طرح مدد کرنے والے پر۔ اور سود کے بارے میں قرآن عظیم نے فرمایا کہ جو بندہ سود کھاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ صرف 2 گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ نے اس کے رسول نے جنگ کا اعلان فرمایا، یعنی اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، ایک سود خوری کا گناہ اور ایک اللہ کے اولیاء سے دشمنی رکھنے کا گناہ۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں قرآن و حدیث میں جس پر اللہ نے خود جنگ کا اعلان فرمایا ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَالْتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور فرمایا کہ جہاد کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جہاد ہو رہی ہو، مسلمانوں کو بزدل کرنے کے لیے جس طریقے سے منافقین کیا کرتے تھے عین لڑائی میں، تاکہ مسلمان شکست کھا جائیں، وہ بھاگ جاتے تھے، پیچھے پلٹ جاتے تھے، یہ کبیرہ گناہ یاد رکھنا۔ کسی مسلمان کو بزدلی کرتے ہوئے اگرچہ شہید ہو جائے اس کو حکم ہے، لیکن بزدلی کے طور پر میدان جنگ میں عین جنگ کے وقت پیچھے پھرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، اسی طرح یہ گناہ ہے کبیرہ گناہ کہ مطلب جنگ کے دن جو ہے نا بزدلی دکھاتے ہوئے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائے۔ ہاں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جنگی حکمت عملی کے پیش نظر ہو تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، یعنی جنگ کی پیش میں مطلب پیچھے پلٹ کر کے پھر حملہ کرنا ہے، اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ بزدلی دکھاتے ہوئے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور محسنہ یعنی پاک دامن مومنہ بے خبر بیویوں کو بہتان لگانا، یعنی جو عورتیں پاک باز ہیں، محسنہ ہیں، مومنہ ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہے گناہ کے بارے میں، پھر بھی جو ہے نا ان پر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، گناہ کی تہمت لگانا، اس کو بدکار کہنا، زانیہ کہنا، بدمعاش کہنا، یہ سب یاد رکھنا کہ تہمت لگانا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ تو یہ سارے کبیرہ گناہوں کی فہرست بڑی طویل ہے، علماء نے 700 گناہ بلکہ اس سے زیادہ تک یہ شمار کیا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے۔ بہرحال احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام سے جب کوئی سوال کرتا تو الگ الگ جو مطلب حسب حال حضور علیہ السلام اس کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں گناہ کبیرہ کرنے سے محفوظ رکھے، گناہ صغیرہ سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔